إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. سورۃ العادیات یہ اکثر و بیشتر ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے انسان کی ایک عادت، ایک فطرت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا ایک شکوہ ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کا، ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس آیت کے آئینے میں چیک کر سکوں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں اور وہ قسمیں گھوڑوں کی مختلف صفات کی ہیں، مختلف ان کے اسٹائل کی اور مختلف ان کے کاموں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے اس کی عمومی عادت انسانیت کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا، اپنے اللہ کا کنود ہے۔ کنود کا ایک سادہ سا معنی ہے اور وہ ہے ناشکرا، لیکن جب اس ناشکری کے مفہوم کو اہل علم کے کلام سے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم کس کس طریقے سے اور کس کس انداز سے اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں، جانے نہ انجانے میں، تو اس کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ اس کا ایک معنی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ایسے چلتا ہے جیسے اللہ سے اس کا کوئی عقد معاوضہ ہے، کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے کہ لو اور دو، بزنس چل رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملنے میں کم ہو جائے، ٹائم پر نہ مل سکے یا اس طرح نہ مل سکے جس طرح میں چاہ رہا تھا، تو انسان کا ایک اعتراض سامنے آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ بڑی مشکل ہو گئی۔ اس مفہوم کو میں نے 4 مفہوم ذکر کرنے، اس مفہوم کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی ذکر کیا بعض اہل علم نے کہ یکفر بالیسیر ولا یشکر الکثیر، انسان اپنے رب کا کنود ہے، ناشکرا ہے، تھوڑے پر تو راضی نہیں ہوتا، اللہ سے کم نہیں چاہیے، اور زیادہ ملنے پر اللہ کا کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو کچھ مل جائے وہ اسے اپنے لیے کم ہی سمجھتا ہے۔ انسان کا کوئی، آپ اپنی زندگی میں خود دیکھ لوں، میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہنچ کر بس کر دینا ہے، یہ میرا اینڈ ہے۔ میں ایک
1 سال کا، 6 مہینے کا، 5 سال کا، 10 سال کا ایک ٹارگٹ ہے میرے پاس کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے سال بعد اس جگہ پر پہنچنا ہے. وہ ٹارگٹ حاصل ہوگا، ایک نیا ٹارگٹ میرے آگے کھڑا ہوگا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم سنتے ہیں کہ ابن آدم کا پیٹ 2 سونے کی وادیاں بھی نہیں بھر سکتی. سونا بھرا ہوا پہاڑ سونے سے لدے ہوئے بھی مل جائیں، 2 مل گئے تو کہے گا تیسرا بھی ہونا چاہیے، 3 ہوں گے تو کہے گا چوتھا بھی ہونا چاہیے. تھوڑے پر راضی نہیں ہے، اور زیادہ مل جائے تو اس کا بھی شکریہ نہیں، کیونکہ اس کو زیادہ لگتا نہیں، اس کو وہ پھر بھی کم لگتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل میں ساتھ ہی ذکر کروں گا کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ کیا وہ ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہے اللہ نے مجھے بہت کم دیا ہے، مجھ سے زیادہ لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس تو ایسا بھی ہونا چاہیے، میرے پاس تو یہ بھی ہونا چاہیے. میں نے ذکر کیا نا، اس چیز کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس چیز کا کوئی اختتام نہیں ہے. اس کو تو میں نفس کو اپنے جتنا کھلا چھوڑ دوں گا، یہ اتنا ہی دوڑتا رہے گا، اتنا ہی بھاگتا رہے گا. اس میں تو خواہشات کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا. آج یہ ہے، کل یہ بھی ہو، پرسوں یہ بھی ہو. کسی دوسرے کو میں نے دیکھا وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کروں. کسی کے پاس ایسی چیز ہے تو میرے پاس بھی ایسی چیز ہونی چاہیے. کسی کے پاس ایسا گھر ہے، اس کے گھر میں ایسی چیز ہے تو میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے. یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے نا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. یہ تو اللہ کی ایک تقسیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے کی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. اگر اللہ سب کو سب کی خواہشات کے مطابق دے دیتا لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء، تو ہم سب کے سب ایک ایک فرعون بن کر گھوم رہا ہوتا. ہم سب کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے، تو پورا سسٹم ہی زمین کا تباہ ہو جاتا. اس سسٹم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ. تو آپ اور میں اپنے آپ کو جب چیک کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں بڑے سے. میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑی ہے. میرے پاس 3 ہے، اس کے پاس 5 ہے. میرا 1 گھر ہے، اس کے 4 گھر ہیں. میرا اتنے گز 1000 گز کا ہے، اس کا اتنے 1000 گز کا ہے. میرے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، اس کے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں. اپنے سے کمتر بھی پر بھی تو آئیے. اللہ نے مجھے اگر ایک سواری دی ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں ہے. اللہ نے اگر میرے پر انعامات کیے ہیں تو کسی پر یہ انعامات نہیں کیے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، لوگ اپنی اپنی کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں بڑے فخری انداز سے، ان کے ساتھ زندگی میں ٹریجڈی ہوئی، فلاں موقع پر یہ نقصان ہو گیا، فلاں موقع پر یہ ہو گیا. جس وقت انسان وہ یہ سب چیزیں ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، کم سے کم اتنی سوچ لے جن ہاتھوں کی انگلیوں سے لکھ رہا ہے، یہ ہاتھوں کی انگلیاں دی ہوئی رب العالمین کی ہیں. جس سوچ اور سمجھ کے ساتھ ان چیزوں کی اپنے مافی ضمیر کی تعبیر کر رہا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، یہ سوچ، یہ عقل، یہ سمجھ رب العالمین نے دی ہے، یہ کم نعمت ہے. تو انسان کم پر راضی نہیں ہوتا. اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اسے بہت زیادہ لگتی ہیں اپنے اوپر. اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھتا ہے صحت میں، بیماری میں، اس کو لگتا ہے الحمدللہ. اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھتا ہے مال و دولت میں، الحمدللہ. اسی لیے بعض روایات میں بھی اور اہل علم بھی اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کے لیے قبرستان کا بھی اور اسپتال کا بھی چکر لگاتے رہنا چاہیے. ہاسپٹل بھی جائے کبھی ایمرجنسی وارڈ میں، اور اسپتال کے ساتھ ساتھ کبھی قبرستان کا بھی چکر لگایا کرے، تو اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اس آدمی پر جن نعمتوں سے یہ لوگ محروم ہیں. یہ پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے رب کا کنوز ہے. اس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ضرور پرکھیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. دوسری چیز ہے کہ انسان کنوز ہے اپنے رب کا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتا ہے. یہ ہمارے یہاں بڑا کم ہے الحمدللہ، لیکن اس کی اپوزٹ جو چیز ہے وہ بہت بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اللہ کا مال، اللہ کی نعمتیں اس پر تھیں، اور وہ اس کا حلیہ اس کے مطابق نہیں تھا، اس کا چال چلن اس کے مطابق نہیں تھا. تو اس تصوف کو، اس قسم کے زہد کو شریعت نے پسند نہیں کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اگر اللہ کی نعمت ہے فَلْيُرَى یا فَلْيَرَى آثَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكَ. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تم پر اپنی نعمتیں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نعمتوں کے آثار وہ تمہارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. فخر نہ ہو، بڑا پن نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، لیکن اللہ کی نعمتیں جب ہوں انسان کے اوپر تو ان نعمتوں کو اپنے وجود پر ظاہر بھی کرے. کنجوسی، بخیلی، ان نعمتوں کو چھپانا، ظاہر نہ کرنا،
یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی قسم ہے. ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا کنود ہے، ناشکر ہے. اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ان کو استعمال نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے اینڈ میں؟ جب انسان ایک اینڈ سوچے، ایک 70 80 90 سال کا آدمی ہے، کروڑوں اربوں خربوں کا بینک بیلنس ہے، جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، سب کچھ ہے، اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ اپنی 60 70 80 سالہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مال مال کرتا ہے تو 60 70 سالہ زندگی کے اندر جو کھایا بس وہ ہضم ہو گیا، وہ تمہارے کام آ گیا. جو پہنا وہ استعمال کر لیا، یہ کام آ گیا. یا جو آگے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کر کے بھیج دیا، صدقہ کر دیا، اللہ کے لیے کوئی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی تھیں وہ آگے اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دی، وہ اسے آگے مل جائیں گی. یہ 3 چیزیں ہیں، 2 کو اس نے دنیا میں نپٹا دیا اور تیسری اس کے لیے آخرت کے لیے. باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کتنا ہی اربوں خربوں کا ہو، وہ کسی کام کا تھوڑی ہے. وہ تو انسان اکیلا چارپائی کے اوپر 2 چادروں کے اندر قبر میں پہنچ جائے گا اور پیچھے مشکل یہ ہوگی کہ یہ سارا مال یہ چھوڑ تو گیا لیکن یہ مال اس کو چھوڑا نہیں. اس مال نے، اس کا حساب و کتاب بھی اس کو دینا پڑے گا، سوال و جواب بھی اس کے اوپر ہوں گے. تو اس لیے انسان کو چاہیے شاہ خرچ بھی نہ بنے کہ اسراف اور تبذیر وہ بھی نہ ہو. لیکن ہماری مصیبت، میں نے کہا نا، یہ کم ہے. ہمارے معاشرے میں انسان کم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس سے بڑھا کر ظاہر کرتا ہے. سوشل میڈیا پر ویسے بھی اپنے آپ کو جس انداز سے انسان پیش کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ سچ کر کے وہ اس انداز میں پیش کر رہا ہوتا ہے جو اسٹیٹس اس کا ہوتا نہیں اس سے کافی اونچا شو کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں عزت اسی وقت ملتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا نمایاں کر سکے، ورنہ اس کو پتہ ہے سامنے والے نے حیثیت ہی نہیں دینی. یہ دوسری چیز ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو چھپائے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے، اپنے اوپر استعمال نہ کرے، اس شرط کے ساتھ کہ فخر نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ انسان تجاوز نہ کرے. تیسری چیز ان الانسان لربہ لکنود، تیسری شکل انسان کے ناشکری کی، اور یہ بہت عام ہے، یہ میری زبان پر بھی ہوتی ہے. اس کو بڑی باریکی سے سمجھیے گا. اس کو ترمذی رحمہ اللہ نے اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ الذی یری النعمۃ ولا یری المنعم. انسان نعمتیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نعمتیں دینے والا نظر ہی نہیں آتا. نعمتیں نظر آ رہی ہیں، نعمتیں دینے والا نظر نہیں آ رہا. بڑا گہرا جملہ ہے، تھوڑا سا سمجھیے گا. عام طور پہ ہم چیزوں کی نسبت، نعمتوں کی نسبت، اپنے حاصل ہونے والے فائدے کی نسبت یعنی کہاں سے آیا، کیسے ملا، یہ ہم کس طرف کرتے ہیں؟ ذرا سا سوچیں، ہمارے جملے کہاں جاتے ہیں. بعض اوقات اللہ نے جس چیز کو سبب، کچھ چیزوں کو اللہ نے سبب بنایا، وجہ، ذریعہ بنایا ہے شرعی طور پہ، اور کچھ کو کائنات کا سسٹم بنانے کے لیے. بھائی میں بیمار ہوں، میں نے کوئی دوائی کھائی ہے، میں صحیح ہو گیا. اس دوائی کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، صحت اللہ نے دی، شفا اللہ نے دی، ذریعہ اللہ نے اس دوا کو بنایا. یہ عقل کہتی ہے. اسی صحت کو اگر میں حاصل کرتا ہوں اور نسبت کرتا ہوں کسی ایسی چیز سے کہ نہ اس کو عقل مانتی ہے اور نہ شریعت مانتی ہے. میں نے ہاتھ میں دھاگا باندھا اور کہا کہ مجھے اس دھاگا باندھنے سے کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی، مجھ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بلا نہیں آ سکتی. میرے گلے میں کوئی تعویذ لٹکا ہوا ہے، اس سے اللہ کی طرف سے کوئی مجھے آفت نہیں آئے گی. اللہ نے اس چیز کو سبب نہیں بنایا. اور جس چیز کو اللہ نے سبب نہ بنایا ہو، نہ شرعی طور پہ نہ عقلی طور پہ، ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ انسان کو شرک اکبر میں لے جاتا ہے. اور جن چیزوں کو اللہ نے سبب بنایا ہوتا ہے اور انسان ان چیزوں کی طرف نسبت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے اس وجہ سے ملی، یہ کام میرا اس وجہ سے ہوا، یہ مسئلہ میرا اس وجہ سے حل ہوا، اور اس میں اللہ اس کے ذہن میں کہیں ہوتا نہیں ہے. انکار نہیں کر رہا کہ اللہ نے نہیں دیا، مان رہا اللہ نے دیا، لیکن ذہن میں نہیں ہے، گفتگو میں. اس وقت جب یہ انسان چیزوں کی نسبت کسی اور چیز کی طرف کر رہا ہوتا ہے تو یہ شرک اصغر میں آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ سوء ادب ہے. انسان کا تلفظ، انسان کے الفاظ، انسان کی گفتگو اللہ کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب والی نہیں ہے. اس نے اللہ کا ادب نہیں کیا. بھائی یہ تو آپ کا کرم ہے، یہ تو آپ کی دعائیں ہیں، یہ تو ماں کی دعا ہے، یہ تو آپ نے سفارش کر دی، آپ نے میرا مسئلہ حل کروا دیا. جب انسان ان چیزوں کو اس انداز میں کسی کی چاپلوسی میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے ذہن و وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہ چیز ذریعہ ہے شرک اکبر تک پہنچنے کا، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں شرک اصغر ہے. ایک چیز اور ہے،
وہ بھی میرے اندر پائی جاتی ہے. ان الانسان لربہ لکنود، کہ میں اپنے رب کا کنود ہوں، میں اپنے رب کا ناشکرا ہوں. اور وہ ہے انسان جو ہے وہ نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. میری صلاحیت ہے، میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میں نے اپنے طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ اگر بڑی پریشانیوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو، اور اللہ اس کے لیے رحمت والا معاملہ کر دے، پریشانی سے اس کو نکال دے، تو پھر اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نے خود اپنی محنت سے کیا ہے. جیسے قارون کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا قرآن مجید میں، اتنا مال و دولت اللہ نے اس کو دیا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم، اپنی سمجھداری، اپنے عقل کے بلبوتے پر حاصل کیا اپنی محنت سے. جب انسان اس قسم کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی نعمتیں، تو یہ چیزیں انسان کو شرک اصغر تک لے جاتی ہیں. ایک چیز ہے انسان بطور حکایت کے بعض اوقات ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں بطور حکایت کے، کہ کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے دوا دی، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. کیسے مسئلہ حل ہوا، فلاں سے بات کی تھی. جب آپ کسی چیز کو بیان کر رہے ہوں، اس بیان کرنے میں چیز جائز ہے، لیکن کامل ایمان یہ ہے کہ آپ پہلے ذکر کریں اللہ نے میرا مسئلہ حل کروا دیا، اللہ نے فلاں کو سبب بنایا، شفا مجھے اللہ نے دی، فلاں ڈاکٹر نے دوا دے دی، شفا مجھے صحت اللہ نے دی، فلاں دوا کو میں نے استعمال کیا، اللہ نے میرا مسئلہ حل کروا دیا، فلاں ذریعے کو فلاں آدمی تک مجھے پہنچا دیا اور اس سے میرے مسئلے کو حل کروا دیا. اللہ کا نام لے کر یہ پھر قنوت سے انسان باہر آ جاتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود نہیں رہتا. اللہ کا ناشکر اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. تو انسان کو چاہیے اپنی زبان پر، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں نا کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری معلقاً یہ ہے، حتیٰ کہ اپنے کتے تک کو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے. اور وہ کہتا ہے لولا الکلب لسرقنا البارحہ، اگر کتا گھر کے باہر نہ ہوتا، گیٹ پر موجود نہ ہوتا، تو کل ہمارے یہاں چوری ہو جاتی، کتے نے بچا لیا. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ انسان، اللہ نے اس کو کتے کو ذریعہ بنایا، اللہ نے بچایا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا، اور ہم نے اس کتے کو رکھا تھا، اس نے چوکیداری کی، اللہ کے فضل سے ہم بچ گئے. چیزوں کے فرق کو سمجھیے. یہ اللہ کی ہمارے جملوں کے اندر ناشکری بہت پائی جاتی ہے. ان الانسان لربہ لکنود الذی یری النعمۃ ولا یری المنعم. انسان کو نعمتیں تو نظر آ رہی ہیں، نعمتیں دینے والا رب العالمین نظر نہیں آ رہا، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اللہ کا نام ہی نہیں ہے. بارش ہوئی تو رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صلح حدیبیہ کہ رات کو بارش ہوئی، صبح آپ نے فرمایا کہ کچھ بندے اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہو گئے اور ستاروں پر ان کا ایمان ہو گیا. جس نے کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے کفر، اللہ نے ستاروں کو سبب بنایا ہی نہیں ہے. بارش ستاروں کی حرکت سے نہیں ہوتی. چیزوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، جس کو اللہ نے سبب نہ بنایا ہو، سبب بنایا ہو، اس وقت کب کرنا؟ سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان ہر چیز کی نعمت اپنے رب العالمین کی طرف کرے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. مزہ آ جائے گا انسان کو اپنی زندگی کا جب اس کی بار بار زبان پر ایک ہی جملہ الحمدللہ. چوتھی چیز ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا کنود ہے. چوتھی اس کی شکل ہے جس کو حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، الذی یعد المصائب وینسی النعم. یہ کنود آدمی وہ ہے، ناشکر آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی میں ساری مصیبتیں پریشانیاں گن گن کر رکھتا ہے، یاد رہتی ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھولا ہوا ہوتا ہے. گنیے کتنی زندگی ہے، 40 50 60 20 25 جتنی آپ نے زندگی گزاری ہے، کتنے اللہ کے انعامات ہیں مجھ پر. اور گنیے کہ کتنی میری زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، اس میں میں آج تک اس کو شاید نہ بھلا پایا ہوں. ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے، کبھی بزنس میں کوئی پروفٹ میں کمی آ جائے، کوئی 4 6 جگہ ہم نے بزنس میں معاملات اپنے چل رہے ہیں، کسی ایک جگہ اونچ نیچ ہو گئی تو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، دماغ ہی حاضر نہیں ہوتا، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، طبیعت میں مزہ نہیں رہتا، ہر چیز بری لگنے لگتی ہے.
70 سے 80 سال کی عمر تک اللہ کی دی ہوئی مفت کی صحت، سارے جسم کے صحیح سالم اعضاء آرام سے استعمال کیے، ان کا صحیح اور غلط دونوں طرح سے استعمال ہوا، اور کہیں کوئی اندر سے کسی فنکشن میں کسی چیز میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہر محفل میں ہر جگہ پر بیٹھ کر بھائی یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پریشانی ہو گئی، بہت تکلیف ہے، بہت مسئلہ ہے. یہ بار بار مسئلوں کو ڈسکس کرنا، بار بار یہ پسند نہیں ہے اللہ کو. 70 80 سال، 50 سال، 60 سال، 15 20 سال جو اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، کیا میں ہر محفل میں بیٹھ کر اس طرح اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرتا تھا؟ مصیبتیں تو مجھے یاد رہتی ہیں، پریشانیاں تو مجھے یاد رہتی ہیں، کوئی ٹینشن تو مجھے یاد رہتی ہے اور بھولتا ہی نہیں ہوں، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد ہی نہیں رکھتا. ذرا پیر کے ناخن سے شروع ہو جائیے سر کے بال تک، اپنی زندگی کے سالوں کو گنتے جائیے اور دیکھتے جائیے ایک ایک سانس جو ہم مفت میں لے رہے ہیں نا، سانس آسانی کے ساتھ آ رہا ہے پھر باہر جا رہا ہے. کبھی کسی کا اٹکنا شروع ہو جائے تو آکسیجن لگ جاتی ہے، سلنڈر ساتھ میں ہوتا ہے. وہ آکسیجن سلنڈر کتنے کا آتا ہے تو سب آپ کو معلوم ہے، آکسیجن کے لیے ہاسپٹل جا کے بل کتنے کا بنتا ہے. یہ ایک ایک سانس کتنے کی پڑتی ہے جو میں اور آپ مفت میں لے رہے ہیں. صرف ان سانسوں کو گننے بیٹھ جائے تو اللہ اسی لیے فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے گن نہیں پاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہر یہ سانس، ایک سانس جو ہے، یہ ایک سانس بھی شکریہ کا مستحق ہے کہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے. میری زندگی فنا ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کم از کم ناشکری نہ کروں. ان باتوں کے، ساری باتوں کے 2 حل میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. ایک چیز، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہ واکثرهم الکافرون، یہ میرے پروردگار کی نعمتیں ہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ماننے کے بعد اس کا انکاری. اللہ نے کافروں کی صفت ذکر، مانتے سب ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں. جب کہیں پھنس جاتا ہے نا انسان، کہیں واقعتاً رگڑے میں آ گیا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پھر تو اللہ یاد آتا ہے، پھر تو دعائیں ہوتی ہیں، پھر وظیفے ہوتے ہیں، پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں. مانتا ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ چیزیں زبان پر، اقرار پر آتی نہیں ہیں. دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں کوئی اچھی بات، کوئی اچھا مسئلہ، کوئی بہت خوشی کی خبر آ کوئی بھی، تو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے جس نے یہ نعمت مجھ تک پہنچا دی، اس کے فضل سے یہ نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے. جب کوئی اچھی چیز مل جائے اور جب کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی آفت، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی تھی زبان پر. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہی اللہ کا شکر ہے، اچھا رکھے تو بھی، برا رکھے تو بھی. کیوں؟ ایک جامع ترمذی ہے نا، ایک آدمی کا بچہ فوت ہو گیا، بیٹا چھوٹا سا فوت ہو گیا. اللہ کے جو الفاظ ہیں فرشتوں سے کہ تم اس کے کلیجے کا ٹکڑا کھینچ کر لے آئے، چھین کر لے آئے. اس نے کیا کہا تھا جب تم نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھینا تھا؟ اس کے کیا الفاظ تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ سے، اللہ جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، چھوٹے بچے کی، حمیدہ کا وسترجع، تو اس نے اس وقت الحمدللہ کہا تھا، اور اس نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا. اللہ فرمائے گا اس کے لیے گھر بناؤ جنت میں، اس گھر کے لیے الگ سے ایک تختی لگے گی، نام رکھا جائے گا بیت الحمد. یہ اس بندے کا گھر ہے جس نے پریشانی میں، مشکل میں اللہ کی تعریف کی تھی. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ کہ آپ زبان کا مفت کا الحمدللہ نہیں کہنا کہ بھائی ایک عادت بنا لی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ الحمدللہ کی رٹ والا مزہ نہیں ہے. جب آپ سمجھیں گے یہ چیز جو ہے نا، سفیان ثوری رحمہ اللہ کو ایک شخص نے ایک جملے سے سمجھائی تھی کہ اللہ جب تمہیں عد من اللہ ایاک رحمتا منہ لک، اللہ جب تمہیں کسی چیز سے روک دے، کوئی چیز نہ دے، تمہیں کوئی چیز ملی ہوئی ہے وہ چھن جائے، تو اس کو اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھنا کہ اللہ نے کچھ لے لیا، اللہ نے کچھ نہ دیا، تو اس کو رحمت سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ بارگاہ الہی میں اللہ کی طرف سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کنجوس نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانے ایسے ہیں کہ وہ کیا کچھ عطا کر سکتا ہے. وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ بخیل نہیں ہے. اس نے اگر تمہیں اس چیز سے محروم کیا ہے تو اس کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے.
جس دن انسان اس مقام پہ پہنچ جائے گا اپنے رب کو سمجھنے میں کہ رب ہے، میرے ساتھ چلتا کیسے ہے، رب میرے ساتھ معاملہ کرتا کیسے ہے، رب کی میرے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، جس دن اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، نقطہ سمجھ میں آ گیا، اپنے رب کے ہر معاملے پر اس کی زبان پر الحمدللہ بھی ہوگا اور اپنے رب سے اعلیٰ درجے کی انتہائی شدید محبت بھی کرے گا۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اپنے آپ کو اس صفت سے باہر نکالیے، ان الانسان لربہ لکنود، اس صفت سے اپنے آپ کو باہر نکالیے۔ اور انسان باہر کیسے نکلے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی بنائی ہے نا، ان الانسان لکفور مبین، انسان کفور ہے، ناشکر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ سبا میں وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے میرے بندوں میں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، میں اپنی بات کروں، میں اپنے آپ کو چیک کروں تو میں بھی کہیں نہ کہیں رگڑا کھائی جاتا ہوں، میرا بھی کہیں نہ کہیں قدم ڈگمگائی جاتا ہے، کبھی کبھی میں بھی اللہ کی شکوے شکایتیں کر ہی رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی میں بھی ناشکری کر ہی رہا ہوتا ہوں۔ میں نے چیک کرنا ہے کہ میں کسی بھی شکل میں قنوط نہ بنوں، اللہ کا ناشکرہ نہ بنوں، تاکہ اللہ کو سمجھ سکوں، اپنے رب العالمین سے محبت کا مزہ آئے مجھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی نعمتوں کو ذکر کیجئے، پریشانی اور مصیبتوں کو بیان نہ کیجئے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 مقامات پہ فرماتا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، تعظیم کرنی چاہیے تھی، انسانوں نے اس طریقے سے اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدری۔ اب میں اور آپ دنیا میں کسی کے ساتھ چلتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی ہیں، کوئی آپ کے امپلائے ہیں، کوئی باس ہے، کوئی مالک ہے، سالہ سال سے خدمت ہے، اور آپ چاہیں کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے۔ جو انسان اپنے منعم حقیقی کا شکر گزار نہیں ہے، تو ایک عورت اپنے شوہر کی کسی ایک کمی پر، کسی ایک چیز کے نہ دینے پر کیوں نہ بلبلا اٹھے کہ شوہر سے مجھے کبھی سکھ نہیں ملا۔ کبھی مرد اپنی بیوی کے متعلق یہ کیوں نہ کہے کہ اس سے تو مجھے کبھی سکون ہی نہیں ملا، یہ ایک مصیبت ہے۔ کیوں نہ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے متعلق یہ بات کہے، کیوں نہ ماں باپ اپنے بچوں کے متعلق یہ بات کہے۔ تو ہم تو انسانوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ نے انسانیت کا جو اصل منعم حقیقی ہے اس کا نقشہ ہمیں بتا دیا کہ دے سب کچھ رب رہا ہے، اور بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی قدر ہی نہیں کرتا، اللہ کا احترام ہی نہیں کرتا، اللہ کی عزت ہی نہیں کرتا۔ تو میں اور آپ اپنی عزت، اپنا احترام، اپنی نعمتوں پر شکریہ، اپنے احسانات کا بدلہ اگر نکلنے کے لیے ڈھونڈیں گے، تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، تو اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔